یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور منکرین اور کافرین کا کہا اور منافقین کا کہا نہ مانیے۔ بے شک اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور اس حکم پر چلیے، اس وحی پر چلیے جو آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے۔ بے شک اللہ آپ کے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ سورہ احزاب کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ یہ مدنی صورت اور اس کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر مشتمل ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا واجب ہونا اور آپ کو ایذا رسانی کا حرام ہونا مختلف عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے سبب نزول میں چند روایات منقول ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو مدینہ کے آس پاس چند قبائل تھے، قریظہ، نزیر، بنو قینقاع وغیرہ آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اتفاقاً ان یہودیوں میں سے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے۔ دلوں میں ان کا ایمان نہیں تھا، منافقت چھپی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کو غنیمت سمجھا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دوسروں کو دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارات کا معاملہ کرتے تھے اور ان کے چھوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام کرتے تھے، اور کوئی بری بات ان سے ایسی صادر ہو جاتی تو دینی مصلحت سے اس سے چشم پوشی فرمایا کرتے تھے۔ اس واقعے پر سورہ احزاب کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ دوسرا سبب نزول فرمایا گیا کہ ابو سفیان اور اکرمہ، ابو جہل اور ابو الاعور سلمی اس زمانے میں جب کہ واقعہ حدیبیہ کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ معاہدہ ہو چکا تھا، تو یہ لوگ مدینہ طیبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے اور نفع پہنچائیں گے۔ آپ اتنا کر لیں تو ہم آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو سخت ناگوار ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے معاہدہ صلح کر چکا ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حکم عطا فرمائے گئے۔ پہلا حکم
اتق اللہ یعنی اللہ سے ڈریے۔ دوسرا حکم ولا تطع الکافرین والمنافقین یعنی کافروں اور منافقین کا کہنا نہ مانیے۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم تو اس معنی میں کہ ان لوگوں کو قتل کرنا عہد شکنی ہوگا جو حرام ہے، اور کفار کی بات نہ ماننے کا حکم اس لیے کہ ان تمام واقعات میں کفار کی جو فرمائشیں تھیں وہ ماننے کے قابل ہی نہیں تھیں۔ مذکورہ آیات میں ایک اور پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی کے لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اعزاز اور اکرام ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا، جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خطابات میں یا آدم یا نوح یا موسیٰ یا ابراہیم وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں جہاں خطاب کیا گیا وہ کسی لقب یا ایھا النبی یا ایھا الرسول سے خطاب کیا گیا۔ صرف 4 مواقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا جہاں اللہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان میں آپ کا نام ذکر کرنا ضروری تھا۔ باقی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا گیا، نام سے نہیں پکارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 2 حکم دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے آپ اس کی پیروی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرما دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ رواداری اختیار کیے ہوئے ہیں یہ بھی مصلحت کے خلاف ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا۔ اگلی آیت میں پھر جو کام کرنے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہ آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ بھی اور آپ کے اصحاب بھی اسی کا اتباع کریں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تمام مسلمان شامل ہیں۔ اور پھر اسی بات کی تکمیل اس بات سے کر دی گئی کہ آپ لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریے اور نہ ان کی باتوں پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہی کافی کارساز ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار اور مشرکین کی بات نہ ماننے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں کفار و مشرکین کی اطاعت سے منع کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے نہ کریں، ان کو زیادہ مجالست کا موقع نہ دیں، کیونکہ ایسے مشورے اور باہمی روابط بسا اوقات اس بات کا سبب بن جایا کرتے ہیں کہ ان کی کسی بات کو مان لیا جائے۔ تو اگرچہ ان کی بات مان لینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ادنا سا بھی احتمال نہ تھا، مگر ان کے ساتھ ایسے روابط رکھنے اور ان کو اپنے مشورے میں شریک کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور اس کو اطاعت کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ایسے مشورے اور باہمی روابط عادتاً ماننے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہاں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب اطاعت سے منع کیا گیا، نفس اطاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا احتمال ہی نہیں تھا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں تو امت کا کوئی دوسرا فرد اس سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔